رحیم، انبیاء اور اولیاء سے توسل کا مطلب کیا ہے؟ انبیاء اور اولیاء سے توسل کا مطلب کیا ہے؟ توسل کسے کہتے ہیں جناب؟ سب سے پہلے آپ لوگ توسل کو سمجھیے۔ توسل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کے ذکر سے برکت حاصل کی جائے۔ کیا مطلب ہے توسل کا؟ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کے ذکر سے برکت حاصل کی جائے، کیونکہ یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو محبوب بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے، اللہ ان پر کیا کرتا ہے؟ رحم فرماتا ہے۔ اب ان سے توسل کا مطلب یہ ہے کہ حاجتوں کے پر آنے اور مطالب کے حاصل ہونے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنایا جائے۔ اپنی حاجتوں کے پر آنے اور اپنے مطالب کو حاصل کرنے کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اور واسطہ بنا لیا جائے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، ہماری نسبت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ان کی دعا پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ اسی پر ایک حدیث قدسی سے بات فرما لیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے بندے نے فرائض سے بڑھ کر کسی محبوب شے کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب اسے محبوب میں بنا لیتا ہوں تو میں اس کی قوت سمع ہو جاتا ہوں، تو میں اس کی قوت سمع ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، اور اس کی قوت بصر ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اور اس کی قوت رجل ہوتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی ضرور عطا فرماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا حکم کیا ہے؟ ابھی آپ نے سوال پڑھا کہ توسل کا مطلب کیا ہے، اب آپ پڑھ رہے ہیں توسل کا حکم کیا ہے۔ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے توسل کا حکم کیا ہے؟ تو دنیاوی اور اخروی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ان سے توسل، استغاثہ اور استعانت شرعاً جائز ہے۔ توسل کا حکم کیا ہے کہ دنیاوی اور اخروی حاجتوں کے پورا کرنے کے لیے ان سے توسل، استغاثہ اور استعانت شرعاً جائز ہے۔ اس پر مسلمانوں کے جمہور اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، اور ان کا اجماع حجت ہے، اور ان کا اجماع کیا ہے؟ حجت ہے، کیونکہ وہ خطا سے محفوظ و معمون ہیں۔ خطا سے کیا ہیں؟ محفوظ و معمون ہیں۔ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور تابعین تبع تابعین، یہ سارے جو نفوس ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب ان کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے۔ جب اجماع ہو چکا ہے تو یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ شرعاً استغاثہ، استعانت اور توسل جائز ہوتا ہے۔ شرعاً استغاثہ، استعانت اور توسل کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ امام احمد اور امام طبرانی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہ ہو۔ آپ کے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت گمراہی پر کبھی بھی جمع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرما لی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور امام حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مومن جس اچھی چیز کو جانے، جس چیز کو اچھا جانے، مومن جس چیز کو اچھا جانے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں 2 مرتبہ دعا، 2 حدیثیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا، دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہ ہو، اور
فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب امت اس بات پر جمع ہو چکی ہے کہ توسل، استغاثہ اور استعانت شرعاً جائز ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ جب اجماع ہو چکا ہے تو امت جمع ہو چکی ہے، اور امت جمع ہو چکی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق حضور کی امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ لہٰذا توسل، استغاثہ، استعانت گمراہی نہیں ہے، بلکہ یہ شرعاً جائز ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق۔